بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ہے انسائڈ دا نیوز اور میں ہوں ثنا غوری. بریکنگ پٹاری میں آج شامل کریں گے پیپلز پارٹی کی سیاست میں تیز ترین بیانات، لیکن خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا زیادہ سیٹس لینا جمہوریت کے لیے خطرناک ہے. حیرت کی بات ہے. دوسری کچھ بات کریں گے وزیر اعظم صاحب کا نعرہ احتساب، لیکن 3 سالوں میں کتنا ہوا ہے احتساب. اور کچھ بات کریں گے مہنگائی میں روز ہونے والے اضافے کے حوالے سے. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہوئی ہے مہنگائی میں کمی میں کرنے میں ناکام. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پروگرام میں عرفان اللہ نیازی صاحب، آپ کا تعلق تحریک انصاف سے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں رانا گلزار تاج صاحب، آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے. عرفان صاحب، آپ کی پارٹی پہ بڑا برا وقت آیا ہوا ہے، اور جیسے کہ آپ نے انٹروڈکٹری پارٹ میں ہی سن لیا، 2 لائنوں میں ہی سمجھ میں آ گیا ہوگا کیا ہونے والا ہے. تو کیا ہونے والا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جی پیپلز پارٹی بڑی سرگرم نظر آ رہی ہے ہر چیز میں. آپ کو کیا لگتا ہے کچھ اشارہ ان کو مل چکا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نہیں، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بول دیا. پہلے جملہ تو یہ کہیں گے برا وقت آیا ہے کہ نہیں آیا. میں کہہ رہا ہوں بسم اللہ برا وقت تو جب سے ہماری تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی ہے جی جی یہ لوگ ان سوچ کے بیٹھ گئے کہ بھائی تحریک انصاف میں برا وقت آ گیا. اور کبھی بھی کوئی ایسے دیکھیں، میں پھر کہوں گا کہ ہمارے عمران خان کو اللہ کی اتنی بلیسنگز ہیں کہ جب بھی ان کے اوپر مشکل وقت آیا اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے شائننگ اسٹار کی طرح سرو کر کے نکالا اور سارے معاملات ٹھیک کر کے. بالکل ہی تو سر میرا دل نہیں چاہ رہا آپ کو شروع میں انٹرپٹ کرنے کا، لیکن شائننگ اسٹار پہ بھی میں بات کرنا چاہ رہی تھی. جی بالکل ہی از اے شائننگ اسٹار پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے. لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جی میں ریسنٹلی لے لوں میاں والی کو ہم لے لیتے ہیں. جی میاں والی ان کا ہوم ٹاؤن تھا، یہ میاں والی میں اتنے گروپ بن گئے، جی میاں والی کی تنظیم ختم ہو گئی. آپ نے جلسہ دیکھا، اسی جوش میں اسی ولولے کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں ورکر دور دراز میاں والی کے قصبوں سے نکل کے عمران خان کو سننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے آیا کہ ہمارا میاں والی کا لیڈر ہمارے شہر میں اپنے وطن میں اپنے ہوم گراؤنڈ میں آیا ہے اور اس کو ہم نے ویلکم کرنا ہے. انہوں نے نہ مہنگائی کو دیکھا، نہ کسی اور لوگوں کی باتوں کو دیکھا، نہ پی ڈی ایم کی باتوں کو دیکھا، نہ نیوز چینلز کی باتوں کو دیکھا. انہوں نے کہا نہیں، عمران خان اور بس عمران خان. چلے عمران خان صرف عمران خان ٹھیک ہے. عمران خان زندہ باد. مجھے اتنا بتائیں کہ یہ جو پیپلز پارٹی اتنے زیادہ بیانات دے رہی ہے، آصف زرداری صاحب اچانک سے جو ہے بہت زیادہ آ چکے ہیں آگے. کسی ایک سیاستدان کو تو برا بھی لگ گیا تھا، میں نے پروگرام میں کہا کہ اچانک آ گئے، تو کہنے وہ تو پہلے سے تھے. لیکن ابھی نہیں لگتا کہ کچھ زیادہ یہ انٹری ایک دم فاسٹ ہو چکی ہے ان کی؟ دیکھیں وہ اصل میں خوابوں کی دنیا سے رہنے والے لوگ ہیں. اچھا، ان کو ملنا کچھ بھی نہیں ہے. سندھ کا جو انہوں نے حال کیا، اب وہ پنجاب میں بیٹھ کے تمام دیکھیں پی ٹی آئی کی تو امیدوار ہی نہیں تھے، ہمارے تو ووٹرز گھروں میں بیٹھ گئے. اب باقی تنظیموں نے جو ان کو ووٹ دیا تو ایک دم سے ان کے ووٹ بینک بڑا نون لیگ کے جو اگینسٹ جو پارٹیاں تھی یا پی ٹی آئی کے اگینسٹ پارٹی تھی ان کو دیا جو نون لیگ کو نہیں دینا چاہ رہے تھے. تو ان کو تو وہ کہتے ہیں نا بلی کو خواب میں چیچڑے نظر آ گئے کہ اتنے ووٹ ہم لے رہے ہیں، لیکن بیہائنڈ کچھ بھی نہیں ہے. پورے پنجاب کے الیکشنز آپ کے سامنے ہیں، 2013 کے الیکشن آپ کے سامنے ہیں، 2018 کے الیکشن سامنے ہیں. ان کی تمام کینڈیڈیٹس کی میرے خیال میں ضمانتیں ضبط ہوئی. تو پہلے پہلے انسان اپنے گھر کو دیکھتا ہے نا، گھر کو ٹھیک کرتا ہے. سندھ کو تو ٹھیک کر لیں، لاڑکانہ کو ٹھیک کر لیں. جب بھٹو کے نام لاڑکانہ پہ آئیں گے رانا گلزار تاج صاحب، انہوں نے کہا کہ بس خواب ہی خواب ہیں، خواب سے آگے کچھ نہیں. اور جو انہوں نے کہا بلی وہ تو میں کہنا بھی نہیں چاہ رہی. اینی وے آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ اس کے بعد ہم جو ہے ان کے ہوم ٹاؤن کی طرف آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ثنا غوری صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ تحریک انصاف خان صاحب کو ابھی جیسے کہا کہ اپنے وطن گئے، تو کیا میاں والی ان کا وطن ہے؟ یہ تو پاکستان ہے. اور وہاں لوگوں نے انہیں سلام کیا، اچھی بات ہے، خوشائن بات ہے، لوگوں نے انہیں سلام کیا. لیکن کیا ان کے سلام کرنے سے مہنگائی کم ہوئی؟ کیا غریبوں کو آٹا فری ملنا شروع ہوا؟ کیا ان کو صحت کا نظام فری ملنا شروع ہوا؟ بات یہ ہے کہ ڈالر سستا ہوا. ڈالر پہ بھی آ جائیں گے، لیکن انہوں نے یہ والی بات کا جواب دیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بالکل باتیں ہی باتیں، ان کا کچھ بھی ہونے والا. اس پہ جواب دیں پھر آگے چلتے ہیں. جی میری بات دیکھیے، تحریک انصاف کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس بہت لوگ ہیں، تو پھر کینڈیڈیٹ کیوں نہیں کھڑا کیا؟ کیا ہوا؟ ٹیکنیکل مسئلہ نہیں ہے، ان کو نظر آ رہا ہے کہ شکست ہو جائے گی. کیونکہ جتنے بائی الیکشن ہوئے ہیں تحریک انصاف نے شکست کھائی ہے، اور تحریک انصاف عوام کو ڈیلیور کرنے میں ناکام ہے. ظاہر ہے ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، یہ جو مرضی رائے رکھ سکتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ عوام دیکھ رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف، کیونکہ جو حالات اور واقعات جس نہج پر
تحریک انصاف لے کے آ گئی ہے پاکستان کو، اتنا تو کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ 3 سال کے اندر جو صورتحال ہوئی ہے اور جو مہنگائی کے پیچھے 70 سال سے زیادہ مہنگائی ان 3 سال میں ہوئی ہے، اور قرضہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ 70 سال میں قرضہ اس سے 50% تھا جو آج قرضے کی سطح بڑھ گئی ہے۔ مجھے دیجیے گا، میں ذرا گیسٹ کو ان کر دوں۔ ساجد احمد صاحب MQM سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی سر، سندھ کی گورنمنٹ پہ جو ہے آپ بات کریں تو اس پہ پھر آگے چلتے ہیں، ہم اپنی گورنمنٹ پہ بھی بات کریں۔ جی بالکل، سندھ گورنمنٹ اپنا کام رن کر رہی ہے، بلدیاتی نظام ہم نے بنایا ہے، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ بلدیہ نظام بالکل سندھ گورنمنٹ نے، دیکھیں سندھ گورنمنٹ نے جو بلدیاتی نظام بنایا ہے وہ تمام 3 صوبوں سے مختلف ہے اور بہتر ہے۔ اور جو ایک آج کل جو دوست کچھ ظاہر احتجاج کر رہے ہیں، اگر ان کی کوئی بھی ویلڈ بات ہوگی تو اس کو سنا بھی جائے گا۔ کوئی بھی ویلڈ بات نہیں ہے سر، دیکھیں یہ اس کو کوئی ویلڈ بات نہیں ہے، کوئی بھی سے کم مراد ہے سر، کوئی بھی نہیں ہے ویلڈ بات۔ میری بات تو سنیے سر، آپ دیکھیے، جو ٹاؤن سسٹم انہوں نے ایک اپنی تجاویز دی تھی کہ بھئی ٹاؤن سسٹم بنایا جائے، تو ان کی تجاویز کو شامل کر لیا گیا، اور جب یہ اس سسٹم کو ہم امپاور کر رہے ہیں اور اس کے ماتحت تمام ٹیکسز جو ہیں یہ خود جنریٹ کریں گے، ٹاؤنز جو ہیں ہاسپٹلز کے یا اسکولوں کے یا جو بھی پراپرٹی ٹیکس ہے، بہت سارے جو ٹیکس ہیں یہ خود جنریٹ کریں گے، خود رن کریں گے۔ ہم نے اپنے پاس، سندھ گورنمنٹ نے اپنے پاس نہیں رکھے، یہ ٹاؤنز کو دیے۔ یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے، لیکن کیونکہ پہلے جو ٹائم تھا جو بھی دوست تھے انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سر سے رہا جاتا ہے کہ اتنا امپاور ہم نے جو ہے بلدیاتی نظام لے کر آ رہے ہیں۔ اگر دوست کوئی احتجاج کر رہے ہیں تو یہ کسی اور کی ایما پہ کر رہے ہیں۔ اس دوست سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ کیا احتجاج کریں۔ ساجد احمد صاحب MQM سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی واسطان جی سر، یہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی میں رانا گلزار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی دوستوں نے احتجاج کیا ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے، لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ ایکٹ جو ہے وہ تو پیپلز پارٹی کے سر پہ سہرا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک اچھا قانون سامنے لے کے آئے ہیں۔ تو آپ کو کس بات پہ اعتراض ہے پھر؟ اچھا، میرا سوال ہے کہ اس میں کوئی اچھی چیزیں بتانے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ابھی کہ انہوں نے کہا جو میں نے سنا ابھی کہ اسکولز ہیلتھ پہ کام کریں، ایجوکیشن پہ آپ کام کریں، سب تو پاور سندھ گورنمنٹ نے لے لیے ہیں بلدیاتی لوگوں سے، لوکل گورنمنٹ کے اداروں سے اس بل کے اندر۔ اور پھر دوسرا یہ کہ دیکھیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ جو بل لایا گیا ہے اس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے رائے مانگی ہے، بات ہو سکتی ہے اس پر کوئی امینڈمنٹ کرنا چاہے ہو سکتی ہے، تو MQM نے تو 3-4 مہینے پہلے پورا مسودہ ان کو بنا کے دیا تھا، اس کی طرف نظر کرم انہوں نے کیے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر اس کو دیکھتے تو ان کو راہیں نکلتی ہیں اور بلدیاتی لوکل گورنمنٹ کے اداروں کو کس طرح آپ فعال کر سکتے ہیں۔ ہونا ہی چاہیے تھا کہ 2002 یا 2001 کا جو پرویز مشرف کے زمانے کا جو لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا وہ امپاور سسٹم تھا، اس میں بلدیاتی لوگوں کے پاس مکمل اختیارات تھے۔ اب اگر اپوزیشن احتجاج کر رہی ہے تو CM سندھ یہ کہتے ہیں کہ تم اقلیت میں ہو، تو انہوں نے تو بنگالیوں کو بھی اقلیت میں کہا تھا، وہ تو اکثریت میں رہے، اکثریت میں ہوتے ہوئے اور ان پر ظلم ناانصافی کی اور پاکستان 2 لخت ہو گیا تھا۔ پھر ان کا کہنا یہ، آج میں نے بلاول صاحب کو سنا، بڑا حیران ہوا کہ ہم ایسا سبق سکھائیں گے کہ یاد رکھیں گے۔ بڑے بڑے لوگ آئے سبق سکھانے والے، ہم نے اپنی زندگیوں میں دیکھا ہے، ایک زمانے سے ہم کیوں کام کر رہے ہیں اور چلے گئے، ایسے باتیں کرنے والے بہت بڑے بڑے آئے اور چلے گئے۔ مطلب کس بات کا سبق سکھائیں گے ہمیں، اور کون ہے سبق سکھانے والے؟ یہ کیا یہ جج ہیں، کیا یہ ادارے ہیں، کیا یہ پولیس ہیں، فوجیں ہیں، کون آخر یہ سبق سکھانے والے؟ یعنی کوئی اپنی آئینی قانونی بات کرے اور سر یہ کہہ رہے ہیں کہ بلدیاتی جو الیکشنز کا جو سسٹم ہے وہ سندھ گورنمنٹ لائی ہے، آپ کہہ رہے ہیں مشرف دور میں سب کچھ ہوا ہے۔ ہلو، مجھ سے کیا نہیں سب کچھ؟ جی میں آپ سے ہی کہہ رہی ہوں، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم لے کے آئے ہیں، اگر ان کی نیت میں کھوٹ ہوتا تو وہ یہ کیوں لے کے آتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم لے کے آئے ہیں۔ انہوں نے پاور لیس کیا پورے سسٹم کو، اچھا انہوں نے ہیلتھ سیکٹر چھین لیا، انہوں نے ایجوکیشن سیکٹر چھین لیا۔ اچھا، ان کا کہنا یہ کہ ہیلتھ کے لیے سٹی گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اس لیے ہم نے لے لیا، ان کا بوجھ کم کیا ہے۔ ایجوکیشن کے لیے سٹی گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہوتے، ہم نے ان کا بوجھ کم کیا، وہ سیکٹر اپنے پاس لے لیا۔ ابھی گزشتہ کچھ عرصے پہلے 5000 اسکول انہوں نے سندھ کے بند کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ شادی ہال بنا لیں، کمیونٹی سینٹر بنا لیں، اس کو کوئی گراؤنڈ بنا لیں، کچھ بھی کر لیں۔ دنیا کے اندر ایجوکیشن سسٹم کو اپ گریڈ کیا جاتا ہے، اس میں مزید امینڈمنٹ کی جاتی ہے۔ یہاں انہوں نے 5000 اسکول جو بنائے تھے، تب وہ اس لیے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ سب کو پتا ہے کہ سندھ کے اندر جو حال
स्कूलों का है, जो हेल्थ के सेक्टर का है, वो सबको पता है कि वहां पर एम्बुलेंसें हॉस्पिटल्स के अंदर नहीं है, लोग गाड़ियों पर बैठकर अस्पताल तक पहुंचते हैं, वहां पर खवातीन बच्चों को जो जनती हैं वो हॉस्पिटल के बाहर गेट पे जनती हैं, बेड नहीं है। घर के अंदर की सूरत आप देख सकते हैं कि वहां पर लोगों का क्या हाल है। एजुकेशन का सेक्टर, उनके पास बेचारों के पास नहीं, पानी आरओ प्लांट लगाए थे, पता नहीं उस पर भी करप्शन में समझना हुई होगी, उन गरीबों के पास पानी तक नहीं है। थर जो कि इनका वोटर सपोर्टर है। फिर अंदरूनी सिंध जहां से इनको वोट मिलते हैं ना, वहां भी कोई अच्छी कारकर्दगी दिखाने में पीपल्स पार्टी आज तक कामयाब नहीं हुई है। वहां भी आज तक इन्होंने कोई कारकर्दगी दिखाई नहीं है। अगर गुज़श्ता 13 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सिंध के अंदर है, तो 13.25 साल में तकरीबन 12,000 अरब रुपए तो उनको एनएफसी वार्ड की मदद मिले हैं। 300 अरब रुपए सालाना कराची सूबा सिंध को देता है। इनका एक्साइज का महकमा जो टैक्स कलेक्शन करता है, उसकी इतनी अच्छी, मतलब इतना जबरदस्त टैक्स लेता है वो कराची से, और लेकिन वो टैक्स कहीं लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। 300 रुपए जो कराची साजिद, आपका पॉइंट आ गया। वफाक से भी बात कर लेते हैं जी। वफाक तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं इरफानुल्लाह नियाजी साहब। इरफानुल्लाह नियाजी साहब, क्या समझते हैं कि 14 साल तो हो गए सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को, साजिद साहब भी कह रहे हैं जी फंड्स मिलते हैं, ये कह रहे हैं जी हो रही है तरक्की। तरक्की कहाँ हो रही है? आपको नजर आई है तरक्की कहीं पे? तरक्की तो मेरे ख्याल में कहीं नहीं हो रही। 13 साल हो गए, हमारी गवर्नमेंट को तो 3 साल हो गए। और 3 साल में जो हमने वादे किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह आपने भी पूरे नहीं किए। पहले सिंध गवर्नमेंट में बात करें। देखिए, सिंध गवर्नमेंट की क्या बात करें, उनकी तो अभी तक नीली पीली बसें नहीं आ रही। मुझे एक बात बताएं कि क्या 5 सालों बाद भी आप ये कहेंगे कि उन्होंने किया तो हम गलत थे? हम कर रहे हैं ना, हम तो डिलीवर कर रहे हैं। कराची ने हमें मैंडेट दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया, हम डिलीवर कर रहे हैं जो हमने वादे किए। हम सिंध पे आते हैं सर। अच्छा, सिंध को तरक्की करने से कौन रोक रहा है? सिंध को तरक्की करने से खुद रोक रहे हैं, खुद इनके वडेरे रोक रहे हैं। देखें, एक बीच में पानी का इशू उठा था, इनके अपने जो नादिर मक्सी साहब थे, उन्होंने कह दिया कि हमारे वडेरे गरीबों का पानी चूस रहे हैं। सिंध ऐसे कानून बना रहे हैं कि कराची का बच्चा सिंध में नौकरी नहीं कर सकता क्योंकि उसके बाद जियाला होने का सबूत नहीं होता। क्या करें, इतने मसले मसाइल, कॉलेजेस के मसले, दाखिलों के मसले। सिंध के तमाम बच्चे कराची के मेडिकल कॉलेज में दाखिले ले सकते हैं, कराची का बच्चा सिंध के मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं ले सकता। ये इनके अंधे कानून है। आप लड़काना को ले लें, जिसके नाम पे ये जिंदा है, जिसके नाम पे वोट लेते हैं, उस शहर का हाल देख लें, उनके अस्पतालों का हाल देख लें। वो मेडिसिन नहीं है, मेडिसिन जो आती है वो खा जाते हैं। गंदम आती है तो वो पता चलता है कि जो चूहे खा गए, इनके रेबीज के कुत्ते काटने की दवाइयां नहीं होती। भी लास्ट एक एनजीओ आ गई, उन्होंने 90 करोड़ रुपए का इन पे ब्लेम किया कि भाई 90 करोड़ का तो हमें हिसाब दे दे, हमने आपको कुत्ते काटने की जो मेडिसिन दी है वो कहाँ गई? ये कहते हैं कि जी हमने वो कर दी। भाई तो सर वोट क्यों मिल जाते हैं इनको? फिर कैसे मिल जाते हैं? वोट ऐसे मिलते हैं। देखें, वडेरा शाही है। इन्होंने तो ना तालीम का निजाम बनाया, ना कोई उनको किसी वडेरों को ऊपर आने देते हैं, ना उनको सिर्फ गवर्नमेंट मिलती क्यों है इनको? क्या वजह है? देखिए, मिलती, मैं वही कह रहा हूँ ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब वजूद में आई, सिंध में खुर्शीद शाह साहब हैं, इनके जो खैरपुर के बहुत बड़े वो हैं, एक हमारा एक आम सा वर्कर उसके मुकाबले में आया और पहली दफा खुर्शीद साहब जैसे वडेरे को एक एक वोटर के घर पे जाना पड़ा और मिन्नतें करनी पड़ी कि हमें वोट दें। इंशाल्लाह ताला हमारे जो वर्कर हैं, इमरान खान के जो टाइगर हैं, इनके मुकाबले में आ चुके हैं बिल्कुल। आपने 2018 के इलेक्शन में देखा, सेकंड पोजीशन हम जगह जगह हमने ली है और बहुत टफ इनके वडेरों को अपने अपने औताकों से बाहर निकलना पड़ा पहली दफा। वरना तो घर से निकल नहीं थे, ऑर्डर कर देते जी वोट डाल दें। बेचारे हारी हैं, उनकी क्या मजाल थी इनके सामने बोलना। तो मैं कहता हूं इसी तरह हमारे कराची में हमारे खुर्रमशेर जमान जिस तरीके से इनको हैंडल कर रहे हैं, जिस तरीके से इनको एक्सपोज कर रहे हैं, और सिंध में अलीम आदिल शेख जिस तरह इनको घर घर जाके इनके स्कूलों में इनके पुलिस के कल्चर देख लें, जिसको मारते हैं उसको पूछते नहीं है। पहली दफा क्या हुआ है सर, कराची में भी आपके लोग कोई अपने हलके में जाके मसाइल हल कर नहीं कर रहे। ये भी एक ऑन रिकॉर्ड बात है। ऐसी बात नहीं है। जितने हमारे आफ्ताब सदीकी साहब हैं, अभी देखें अली जैदी साहब कहाँ गए? मैं आफ्ताब सिद्दीकी, अभी जो कोऑपरेटिव मार्केट जली, कौन करके दे रहा है? आफ्ताब सिद्दीकी साहब और खुर्रमशेर जमान अपने जेब से बनवा के दे रहे हैं। हम तो जहां जाते हैं, जहां सबसे पहली आवाज हम कराची के अवाम के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुर्रमशेर जमान मैदान में आ जाते हैं। हमारे तमाम एमपीएस उनको बैक करते हैं। सिंध में हमारे अलीम आदिल शेख साहब लड़ रहे हैं। देखें, तमाम एमएनए हमारे मौजूद हैं, जितनी सड़कें बन रही हैं, जितने पेवर्स लियारी में देख लें, लियारी में पहली दफा रिकॉर्ड 50
करोड़ रुपए का काम हुआ। जिंदगी में पहले लियारी की छोटी छोटी गलियों में भी पेवर ब्लॉक्स लगा के भी गलियां पक्की की। उनके गटर लाइन, उनके सेवरेज के मसले, उनके पानी के मसले, तमाम मसले हम ही लोग तो हल कर रहे हैं। अब आने वाले दिनों में देखिएगा, देखिए कराची ने हमें मैंडेट दिया है, हम इंशाल्लाह ताला ग्रीन लाइन की बातें होती थी, इन्हीं के मिनिस्टर कहते थे सिंध वाले कि जी 40 बसें आ रही हैं, 20 बसें आ रही हैं, 10 हम बसें भी ले आए, हमने इफ्तिताह भी कर दिया, ट्रायल ड्राइव भी हो गई है और इंशाल्लाह ताला 25 दिसंबर को आप देखेंगे इसी तरह सुलझानी से गुरुमंदिर तक ये चल रहा होगा। आप देखते रहेंगे, इंशाल्लाह ही कहेंगे कि कुछ इंशाल्लाह तो बेहतर हो, कुछ तो बेहतर हो रहा है। इसी तरह और बहुत से मामले, और देखें बहुत से मामलात, 3 बड़े बड़े नाले थे, 29 अरब रुपए हमारी गवर्नमेंट ने उस पर दिया ताकि जो नालों में और जो क्रोचमेंट थी, जो लोगों ने चाइना कटिंग में लोगों को दी थी, उनको हमने कंपनसेट किया। सारे मामलात इंशाल्लाह होते जा रहे हैं। यहाँ पे तो ब्रेक है, ब्रेक के बाद राना गुलजार साहब की तरफ जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि 13 बसें भी क्या सिंध गवर्नमेंट कराची में ला सकी है। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं जी राना गुलजार दाल साहब। 13 सालों में पीपल्स पार्टी 13 बसें ना चला सकी, तनकीद पे तनकीद हो रही है, लेकिन उसके बावजूद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा है। आप समझते हैं कि सिंध में आपकी नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में आपकी गवर्नमेंट होने जा रही है। क्या कहेंगे सारे मामले में? देखें जी, बात यह है कि सबसे पहली बात तो मैं खान साहब को मुबारकबाद दूंगा कि माशाल्लाह उन्होंने कराची में ग्रीन लाइन बस का मंसूबा का इफ्तिताह किया आखिरकार पौने 6 साल बाद। मैं उनको मुबारकबाद पेश करूंगा और साथ ही साथ उनको कहूंगा क्या इफ्तिताह करते वक्त उसका सर्वे किया इन्होंने। एक अनकम्प्लीट मंसूबे का इफ्तिताह वजीर आजम पाकिस्तान कर रहे हैं, उसको कंप्लीट क्यों नहीं किया? फिर उसमें वजीर आजम साहब अपनी कारकर्दगी बताएं कि उस मंसूबे में क्या किया है। ये तो सारा वही मियां साहब के जमाने में ये इतना काम हुआ, ये कोई ऐसी कमाल का काम इन्होंने नहीं किया, क्योंकि इसलिए कि ये अपनी कारकर्दगी बताएं ना कि जी इकबाल साहब सही कह जी खान साहब बताएं कि जी मैंने ये काम किया है। खान साहब ने तो आगे उसका इफ्तिताह किया है, हम मुबारकबाद पेश करते हैं उनको। अनकम्प्लीट मंसूबे को इफ्तिताह किया उन्होंने। काहे अगर उसको मुकम्मल कर लेते, उसको मुकम्मल कर लेते तो बात यह है, इरफान साहब ये आपकी बारी में खामोश रहे थे, उसको मुकम्मल कर लेते तो क्या ही बेहतर होता। हम भी मुबारकबाद देने को पसंद करते कि भाई बहुत अच्छा काम किया। अब बात आती है कि जी सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल कुछ बसें लाई थी, लेकिन अब वो 50 बसें, आपने तो मेरी उम्मीद का दिया भी अचानक से बुझा दिया। नहीं मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए। बसें कुछ लाए थे, लेकिन अब मजीद 50 बसें 31 जनवरी तक फिर आ रही हैं और फरवरी के अंदर 200 बसें और आ रही हैं, वो भी इसी शहर में चलेंगी। ऐसी बात नहीं है। मैं फिर आपसे वही बात कह रहा हूं कि जो तहरीक इंसाफ वाले दोस्त जो भी कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, गुफ्तगू का तो इनका सानी नहीं है, क्योंकि इन्होंने पिछले 22 साल कौम को झूठ बोलकर तो बेवकूफ बनाया है। जो इख्तिदार हासिल किया है झूठ बोल के तो हासिल किया है। मुझे सच्चाई बता दे, कल वजीर आजम सिविल नाफरमानी की तहरीक चला रहे थे, बिल फाड़ रहे थे कि बिल नहीं भरना। आज बिल के रेट देखिए कि 4 रुपए 75 पैसे फिर बिजली महंगी कर दी, पेट्रोल फिर महंगा कर दिया, हर 4 रुपए लीटर पर मंथ ऑटोमेटिकली पेट्रोल बढ़ेगा। आप ये देखिए कि महंगाई कहां चली गई। तो खान साहब आप क्या कह रहे थे कौम से? तो ये तो कौम को झूठ बोला ना, तो आप तो सर्टिफाइड चोर हो गए ना, क्योंकि अब आप वजीर आजम हैं। अब जब महंगाई हो रही है तो हुक्मरानों की जेब में जा रहे हैं, तो पैसे कहां जा रहे हैं कौम को बताएं। ठीक है ना जी? तो बात यह है कि अब तो वजीर आजम चोर है, सीधी सी बात है ना जी। वही कह रहे थे, हम नहीं कह रहे, खान साहब ही कह रहे थे। तो आप कौम को बताएं ना खान साहब, आपने किस सेक्टर में इस्लाहत लेकर आए? ये वाली बात जरा फिर रिपीट कीजिएगा। ये जो आपने कहा कि जो ग्रीन लाइन मंसूबा जो हो रहा है ये मुकम्मल है ही नहीं। नहीं मुकम्मल है ही नहीं। आप देखिए ये जामा क्लास से भी आगे तक है और इनको गुरु मंदिर पे रोक दिया, इसको मुकम्मल क्यों नहीं किया? आप अपनी कारकर्दगी बताएं ना कि आप उसमें किया क्या है आपने। इमरान खान साहब खुद मासूम हुए ना, उनकी टीम ने नहीं बताया। मासूम क्या? बात यह है कि सेहरा अपने सर सजा
سجا رہے ہیں, کس بات کا سجا رہے ہیں؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے اس قوم کو کیا دیا ہے؟ کوئی ریلیف نہیں دیا اس قوم کو. قوم بھوک سے مر رہی ہے, قوم خودکشیاں کر رہی ہے. یہ بحث کرتے ہیں بلا فضول, اس کا کوئی حاصل اصول نہیں ہے. جناب پاکستان دیوالیہ ہو رہا ہے, ادارے آپ نے بیچ دیے ہیں, اسٹیٹ بینک آپ نے گروی رکھ دیا, آپ نے ہائی وے گروی رکھ دیے, آپ نے ایئرپورٹ گروی رکھ دیا, آپ نے پاکستان کو برباد کر کے رکھ دیا. آپ یہ جو لوگوں کو, جو دوسری جماعتوں کو آپ ہاتھ لگا لگا کر روڈوں پہ نکال رہے ہیں, آپ کے پاس اور دوسرا کام نہیں ہے جناب. عرفان صاحب, گلزار صاحب یہ کالا قانون لے کے آ گئے لوکل باڈی کا, انشاءاللہ تعالیٰ 18 تاریخ کو پورا کراچی. چلے لوکل باڈی گورنمنٹ پہ بھی بات کرتے ہیں, کیونکہ ساجد صاحب تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ساجد احمد صاحب کی طرف چلتے ہیں. ساجد صاحب, میئر کے انتخاب کے لیے خفیہ رائے شماری, سندھ حکومت بضد کیوں ہے اس معاملے میں؟ دیکھیے جی, یقیناً اگر کسی چیز کو خفیہ رکھنا چاہتے ہیں تو اچھا یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ اس پر بات بھی ہو سکتی ہے, بہت سارے پوائنٹ پر بات ہو سکتی ہے. اس پہ بات نہیں ہو سکتی؟ اچھا نہیں, مثال کے طور پر نہیں, ان سے کوئی بات کر بھی نہیں رہا. اچھا, ان لوگوں سے اس بل پر اپوزیشن بات کرنے کو تیار بھی. گزشتہ کل ہی کیا کہتے ہیں گولڈ میز کانفرنس ایم کیو ایم نے کی تھی, اور اس میں تمام جماعتوں نے حصہ لیا, اور انہوں نے ایم کیو ایم نے جو رائے دی, جو ایک ایجنڈا سامنے رکھا, ان سب نے اس ایجنڈے کو قبول کیا اور کہا کہ ہم حمایت کرتے ہیں اس ایجنڈے کی, اور بالکل لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو لے کر پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی ہے اس کو اپوز کرتے ہیں, اور ہم ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ ہیں. اچھا دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے خفیہ اس لیے رکھا میئر کے انتخاب کے حوالے سے رائے شماری کو کہ یقیناً اس میں ٹیمپرنگ کرنا چاہ رہے ہوں گے. ان کا پروگرام ٹیمپرنگ کا ہوگا کہ کسی طرح سے دھاندلی ہم کریں, کوئی گیم ایسا بنائیں کہ اس میں دھاندلی ہو جائے. اچھا, اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ دیکھیں, گزشتہ 13 سال کی اگر آپ کارکردگی اٹھا لیں تو پورا 13 سال کی کارکردگی میں جگہ جگہ ٹیمپرنگ ہوئی ہے. جو فنڈنگ ہے اس پر ٹیمپرنگ, جو ان کو ریونیو کی مد میں کراچی نے دیا اس پر ٹیمپرنگ, جو وفاق سے این ایف سی ایوارڈ کی مد میں ان کو پیسے ملے اس پر ٹیمپرنگ انہوں نے کی ہے. اچھا, پھر گزشتہ 13.25 سال کے دوران 2.25 لاکھ انہوں نے جابیں دی ہیں, اس پر ٹیمپرنگ. اس میں اربن میں رہنے والے, کراچی شہری علاقوں میں رہنے والے کسی کو بھی جاب نہیں دی گئی. پھر اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اپوزیشن اقلیت میں ہے اور ہم اقلیت کی نہیں سنیں گے اور ان کو دیکھ لیں گے. مطلب آپ سی ایم کا رویہ جارحانہ رویہ, اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اتنا مجبور نہ کرو کہ ہم کچھ اور سوچنے میں مجبور ہو جائیں. مطلب کیا سوچ سکتے ہیں, کیا سوچیں گے؟ جو کوشچن یہ کہ آپ کیا سوچیں گے. آپ نے گزشتہ کچھ دن پہلے ابھی ریلیاں نکلی ہیں سندھی اجر ڈے کے حوالے سے. سندھی ہمارے بھائی ہیں, ہم اس پہ اعتراض نہیں کر رہے, لیکن اس دیش کو جس دن ریلیاں نکلی ہیں کھلے عام پاکستان کے خلاف نعرے لگائے گئے ہیں, سی ایم ہاؤس کے سامنے سے ریلیز نکلی اور مختلف شہروں سے نکلی, آپ نے ان کے خلاف کیا کیا؟ میرے خیال مجھے لگتا ہے کہ آپ نے شاید جی ایس این کو اس لیے رکھا ہے بلیک میلنگ کے لیے کہ دیکھیں اگر آپ نے اداروں کو ڈرانے کے لیے, حکومتوں کو ڈرانے کے لیے اگر آپ نے ہمارے ساتھ زیادہ ہاتھ کیا یا آپ نے ہمیں ڈرانے کی کوشش کی تو پھر ہم ان کو چھوڑ دیں گے کھلا. بڑی سیریس الزامات لگا رہے ہیں ساجد آپ, خلاف بات کر رہے ہیں تو بڑی سیریس الزامات لگا رہے ہیں ساجد آپ. یہ حقیقت الزامات وہ اس لیے کہ جو ریلیاں نکلی ان میں سے کتنے لوگوں کو انہوں نے پنش کیا, کتنے لوگوں کو انہوں نے, کتنے لوگوں کی ایف آئی آر کاٹے, کتنے گرفتار کیا. پھر ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ ایم کیو ایم دہشت گرد ہے. بھئی یہ وہی دہشت گرد جماعت ہے نا جن کے پاس آپ چل کے آتے تھے. کل تک یہ 90 چل کے آتے تھے, پھر اس کے بعد بہادر آباد گزشتہ کچھ عرصے پہلے آئے ہیں ووٹ لینے سینٹ کے الیکشن میں, قومی اسمبلی کا ہو, سینٹ کا ہو, صوبائی اسمبلی کے اندر کوئی معاملہ ہو, ان کے وقت باقاعدہ آئے, چل کے یہاں پر آئے, بہادر آباد مرکز ہمارے چل کے آئے. تو جب وہ کچھ لینا ہوتا ہے تو اس وقت ایم کیو ایم دہشت گرد نظر نہیں آتی, اور جب لے کر کھا پی لیا تو اس کے بعد نظر آتی کہ ایم کیو ایم اب دہشت گرد ہے. یہ جو ڈوئل اسٹینڈرڈ ہے سیاست کا, پالیٹکس کا, یہ کوئی خاندانی لوگوں کی روایت نہیں ہوتی, یہ پیشہ ور لوگوں کی روایت ہوتی ہے کہ کھائے پی اور چل دیے, کل تک وفادار, خود وفاداری کے سرٹیفکیٹ دینا اور خود ہی غداری کے سرٹیفکیٹ دے دینا. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا پھر ان کا یہ کہنا کہ پنجاب میں ہم حکومت بنائیں گے آگے چل کے پاکستان میں, میرے خیال میں سیمنٹ کے سندھ تک رہ گئے یہ لوگ, اور پنجاب میں سمجھتا ہوں کہ بالکل زیرو ہو چکے ہیں وہاں پر.
اگر یہ بات کریں کہ گزشتہ جو اچھا ساجد، ایک ون لائنر آنسر دیجیے گا، آپ کا موقف آ گیا میرے پاس. آپ کے وفاق سے بڑے اچھے تعلقات ہیں لیکن ابھی تک آپ اپنے آفیسز کھلوانے میں کامیاب نہیں ہو سکے، اس کا کیا ریزن ہے؟ دیکھیں ایم کیو ایم پاکستان میں جو بہادر آباد مرکز کا آفس بھی وہ بھی کھلا ہے، اس کے علاوہ ہمیں 2-4 اور بھی آفس ملے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا ہم بھی اپنی اسٹرگل کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس میں ہمیں کامیابی ملے گی. بھائی وہی شہر ہے جہاں گزشتہ کچھ عرصے پہلے سینسز ہوئے تھے، ایم کیو ایم نے کیبنٹ کے اندر آواز اٹھائی. 2022 کے اندر پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ وقت سے پہلے سینسز ہونے جا رہے ہیں. بھائی بھٹو صاحب کے زمانے میں سینسز ہوتے ہوئے چلے آ رہے ہیں نا، اور ہمیشہ کراچی کو کم گنا گیا ہے، یعنی ہر دور میں زیادتی کراچی کے ساتھ کی گئی ہے. ایسا لگتا ہے کوئی نیشنل پالیسی بنا رکھی ہے کہ ان کے ساتھ کرنا ہے، انہیں کہاں رکھنا ہے، کراچی کو ہمیں کہاں رکھنا ہے. اور اس سے پیپلز پارٹی شامل ہے سازشیں کرنے میں. ٹھیک ہے ساجد احمد صاحب، بہت شکریہ. ایم کیو ایم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جی رانا گلزار تاج صاحب، مجھے آنا تھا عرفان اللہ نیازی صاحب کی طرف، لیکن چھوٹا سا جواب دے دیجیے گا پھر میں آگے آؤں گی. سب سے پہلے میں بتاؤں یہ ان کے پوائنٹ غلط ہیں، کیونکہ اسی لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں، وہ بڑی سیریس ایلیگیشنز لگائے انہوں نے. سنیے، سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے جب برسائے جی ایم سید صاحب کے خلاف کارروائی پاکستان پیپلز پارٹی نے کی. دوسری بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے قائد نے قائد اعظم کے مزار پہ جھنڈا جلایا تھا؟ ان کے قائد نے جلایا تھا. انہوں نے جی ایم سید کے جا کر پیر پکڑے، ان کے سابقہ قائد نے. یہ لوگ تو خود یہ کام کرتے رہے ہیں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں دوسری بات نہیں، ہم نہیں، دیکھیں سنیں میری بات، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہمارے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہیں، ہم ہر کسی کے پاس جاتے ہیں، ہم ہر سب ہمارے پاس آتے ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں، ہم سیاسی لوگ ہیں. آپ جب ہم غلط تھے تو پھر آپ ہمارے ساتھ کیوں آتے تھے؟ آپ کیوں ڈائیلاگ کرتے تھے؟ آپ کیوں اقتدار میں واپس جاتے تھے؟ بلیک میلنگ کی سیاست کیوں کرتے تھے کہ آپ باہر جا رہے ہیں، بلیک میل کر رہے ہیں، پھر اندر آ رہے ہیں؟ کیوں اس طرح آپ کر رہے تھے؟ پھر دوسری بات بھرتی، آپ نے تمام اداروں کے اندر شہر کے ایک ایک آدمی کو 3 جوبیں دیں، تمام اداروں کے اندر آپ نے بے مار بھر دیا، آپ نے سارے اپنے کارکنوں کو بھی بھر دیا. کراچی والوں کو کہاں نوکریاں مل رہی ہیں؟ کون سا ایم کیو ایم کا آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں. کراچی کا ہے تو مجھے اسکالرشپ نہیں دیتے ہیں لوگ. آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں. آپ حاضر کی بات نہ کریں، آپ بیک پہ جائیں. جب ایم کیو ایم گورنمنٹ میں تھی، جب ایم کیو ایم گورنمنٹ میں تھی، بی جب ایم کیو ایم گورنمنٹ میں تھی، آپ اٹھا کے اداروں کا حشر دیکھ لیں کہ کیا حال تھا. بات یہ ہے کہ آدمی وہ بات کرے جو ویلڈ ہو. ایسی بات نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی قوم پرست جماعت نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، سیاست ہے، عوام ہے، کبھی ووٹ کم ہوتے ہیں، کبھی زیادہ ہوتے ہیں. جی پاکستان کے خلاف جی ایس ایم نے نعرے لگا، ان کے خلاف کارروائی ہوئی، ان کی ایف آئی آر کٹی. بات یہ بالکل ایف آئی آر بھی کٹی ہیں، ایسی بات نہیں ہے. پاکستان دیکھیں، اس پاکستان کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے شہید چیئرمین نے قربانی دی، بینظیر بھٹو صاحبہ نے قربانی دی، ان کے 2 بھائیوں نے قربانی دی. پاکستان پیپلز پارٹی نے کے جو کو چیئرمین آصف علی زرداری نے جیلیں کاٹی ہے، اس پاکستان کی سلامتی کے لیے، اس پاکستان کی رہبری کے لیے، اس پاکستان کی بقا کے لیے، آئین کی سپرویسی کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے قربانی دی ہے. آئین کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی جان بھی قربان ہے، سارے سیاستدان کہتے ہیں. لیکن آگے ہونے کیا والا ہے؟ ایک بریک ہے، بریک کے بعد بات کرتے ہیں اس پہ. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. جی نیازی صاحب، آپ سے بہت ساری باتیں کرنی تھی لیکن اب انہی کا جواب دے دیجئے، پھر آگے چلتے ہیں ہم پروگرام میں. سندھ پہ جو مسلط ہے نا گورنمنٹ، یہ یقین کریں وہاں کی عوام بھی نا کانوں کو ہاتھ لگاتی ہے. جس طرح لوٹ کسوٹ کر انہوں نے بازار گرم کر کے رکھا ہوا ہے، یعنی کہ ان کے مرتضی وہاب بھی آئے، وہ بھی ڈھونڈنے لگے کہاں مجھے کرپشن ملے، کہاں میں چیزیں کروں. ایک سیکنڈ سر، اختر آرائی صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، ماہر تعلیم. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے. جی عرفان نیازی صاحب آپ کنٹینیو کریں. تو خیر میں زیادہ اس میں آپ نے بھی شروع میں کہا، انہوں نے کہا کہ مہنگائی بہت، دیکھیں مہنگائی پوری دنیا میں ہوئی کووڈ کے بعد. جس طرح دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے، پاکستان نے پھر بھی عمران خان نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا وہ دیا تھا پروگرام، اس میں دیکھیں ہماری انڈسٹری نے، ہمارے غریب لوگوں نے جیسے، اور پھر جو 12,000 ہم نے دیے، پھر ہیلتھ نوجوان کامیاب پروگرام ہم نے دیے، احساس پروگرام ہم نے دیے، مختلف پروگرام غریبوں کو، مطلب جو سہولتیں ہم گورنمنٹ دے سکی، کیونکہ ہم بھی غریب لوگ ہیں. جس طرح قرضہ انہوں نے لے کے ملک کو دیوالیہ کیا ہوا تھا، اس کو بھی قرضہ بھی اتارنا تھا. دیکھیں یہ کہتے ہیں جی قرضہ آپ لوگوں نے لیا، قرضہ ہم نے لیا
لیکن ہم نے قرضہ اتارا. انہوں نے جو ہیوی انٹرسٹ پہ قرضہ لیا ہوا تھا وہ ہم نے اتار کے دوسرا قرضہ بالکل لیا ہے ملک چلانے کے لیے. مزے کی باتیں کرتے ہیں, مجھے ایک بات کا جواب دیں. مجھے بڑی خواہش ہے اس بات کی جواب کی کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا 5 سال حکومت ختم ہونے کے بعد بھی آپ یہ کہیں گے کہ پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے یہ کیا تھا؟ ہم نہیں کہیں گے, کیونکہ ہم اب جس ٹریک پہ چل پڑے ہیں انشاءاللہ تعالی 3 سے 4 مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ہر چیز کی پرائسز نیچے آنا شروع ہو جائیں گی. 3 سے 4 مہینے. ڈیزل پرائسز کہتے ہیں بڑھ گئے ہیں, پیٹرولیم پرائسز بڑھے ہیں, دنیا میں پیٹرولیم پرائسز کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں. انشاءاللہ تعالی IMF پروگرام کو ہمیں جو گئے بھی ہیں اس سے چھٹکارا ہمیں ملے گا, کیونکہ دنیا میں سردی ہو جاتی ہے تو وہاں کنزمپشن کم ہو جاتی ہے, ڈیزل پرائس نیچے آ جائیں گے. انشاءاللہ اس کا بینیفٹ ہم اٹھائیں گے اس دفعہ, اور تاکہ ہم مزید یہ پرائسز نہ بڑھائیں. خطے کے ارد گرد ممالک میں آپ دیکھ لیں, پھر بھی پاکستان سستا ترین ملک ہے. پھر ہم کہیں گے کہ مہنگائی بالکل ہے. عمران خان نے ہر ہفتے میں 2 اجلاس بلا رہے ہیں, صرف اس پہ اپنے منسٹرز کو, اپنی احساس ٹیم کو اس پہ بالکل کہہ رہے ہیں کہ جیسے بھی ہو مہنگائی کو آپ نے کم کرنا ہے. آپ جائیں, چھاپے ماریں, پرائس کنٹرول اس میں جائیں, چیکنگ کریں, ہر طریقے کی مہنگائی اتنے وہ کین ہے کہ کسی مسئلے میں مہنگائی ان کو تو اتنی پریشانی لاحق ہے کہ ہماری عوام جس طرح ہمیں انہوں نے مینڈیٹ دیا, ہم ہی نے ان کو اس مسئلے سے نکالنا ہے. یہ نیا پاکستان بننے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی ہر چیز میں. آپ دیکھیں اسی کب تک بن جائے گا, میں بتا دوں اسی چیز کو نیا پاکستان کب تک بن جائے گا؟ نیا پاکستان بننا شروع چکا ہے. ابھی آپ دیکھیں 35% FBR میں جو ٹیکس کلیکشن انکریز ہوئی ہے 35% نومبر کے مہینے میں, لوگوں کا اعتماد ہوا تو ہوئی. اسی طرح دیکھیں تقریباً 5.5 ارب روپے کی لوگوں نے جو زمین پہ قبضہ کیا ہوتا وہ ہم نے چھڑوائی, لوگوں سے چھڑوا رہے ہیں. جنگلات تقریباً 2,000 ارب روپے کے جنگلات پہ قبضہ کیا ہوتا. یہ تو قبضہ مافیوں کے ہاتھوں میں ملک تھا. جس طریقے سے ہم چلتے دیکھیں, مہنگائی کو بھی دیکھ رہے ہیں, ہم کرپشن کو بھی دیکھ رہے ہیں, ہم آنے والے دنوں کو بھی انشاءاللہ تعالی پاکستان کو اچھے دن لانے کے لیے اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. تو سارے ایک بگڑا ہوا پاکستان. کتنا ٹائم چاہیے آپ کو, مزید کتنا ٹائم چاہیے؟ میں آپ کو کہتا رہا ہوں 3 سے 4 مہینے میں آپ دیکھیں گے 3 سے 4 مہینے میں سب ہو جائے گا. صحیح سر, آخری سال تو الیکشن کا ہوگا. آپ کو مہنگائی سر, پیپلز پارٹی نے الیکشن کی تیاری شروع کر دی ہے, نون لیگ نے الیکشن کی تیاری شروع کر دی ہے. پتہ نہیں یہ 4 مہینے بعد جو یہ مارچ ہونے جا رہا ہے یہ کہاں تک کامیاب ہوگا. کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو ریلیوں بھی نکال رہے ہیں, یہ تو گورنمنٹ بھی گرا رہے ہیں. سر, عمران خان صاحب کا ایک بیان ہے, اگر یہ 1 ہفتے بھی مارچ میں ٹک جاتے ہیں تو میں استعفیٰ دینے پہ غور کروں گا. یہ عمران خان صاحب کے الفاظ ہیں. اس لیے کہا نا ٹک نہیں سکتے نا, کیونکہ یہ چوروں پہ مشتمل ہے. ان کی دکانداریاں عوام دیکھیں, عوام میں شعور آ چکا ہے, کبھی بھی ان کی باتوں میں نہیں آئیں گے. تو کیوں نہیں نکالتے؟ PTM نے 4 مہینے کا ٹائم دے دیا ہے. 4 مہینے بعد ان کو پتہ ہے رمضان آ جانے, جی اب ہم رمضان آ گئے. ان کے سارے بلاول بھٹو صاحب وہ کہتے, مطلب معذرت, وہ ہر دسمبر میں 31 دسمبر کو آخری کہتے رہے کہ یہ 31 دسمبر گورنمنٹ کا آخری دن ہوگا. کہتے رہے, وہ کہاں گئی وہ تاریخ پہ تاریخ. دیکھیں ہم ڈیلیور کر رہے ہیں, ہم نے اپنے پرومسز. کراچی میں بسز آ گئی, بسز چلنا شروع ہو گئی. یہ جو 3 ہمارے زحمت بنے ہوتے نالے, ان پہ ان کی صفائی شروع ہو گئی, ان کے ارد گرد سروس روڈ بننا شروع ہو گئے. انکروچمنٹ ختم ہو رہی ہے. اختر آرانی کی طرف, لیکن ایک سر ایک ون لائن آنسر دیجیے گا, زیادہ نہیں. اختر آرانی صاحب لائن پہ, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ منصوبے کمپلیٹ نہیں ہوئے اور فیتا کاٹ دیا. تو کچھ دن پہلے میں نے یہ سوال پوچھا تھا تحریک انصاف کے ایک رہنما سے کہ جی یہ کیوں 6.25 سال میں ہوا. انہوں نے کہا تھا یہ تو سندھ گورنمنٹ سے پوچھے نا, جب سندھ گورنمنٹ نے کام نہیں کیا تو ہمیں آنا پڑا. اور پھر آپ یہ کہتے ہیں منصوبہ تو مکمل تھا نہیں, فیتا کسی اور نے کاٹ دیا. آپ مجھے بتائیں گے منصوبہ کمپلیٹ کیوں نہیں تھا, جبکہ 18 ترمیم کے بعد سندھ کو یہ منصوبہ مکمل کرنا چاہیے. ان سے سوال پوچھتے ہیں. جی سر, منصوبہ ہی وفاق کا تھا, اور منصوبہ یہ وفاق کا تھا. آپ کو میں یہ بتاتا چلوں, انہوں نے اس منصوبے کو مکمل نہیں کیا. انہوں نے KDA کے اوپر جو فلائی اوور بنایا, سکی حسن پہ فلائی اوور بنایا, میں بتا رہا ہوں آپ کو, انہوں نے 5 اسٹار پہ فلائی اوور بنایا. وہ فلائی اوور تو بنائے اپنے نام کے لیے, اس منصوبے کو مکمل نہیں ہونے دیا انہوں نے. تو یہ بتائیں نا, یہ انکمپلیٹ منصوبے کا افتتاح انہوں نے کیسے کیا؟ اس کو کمپلیٹ تو سندھ گورنمنٹ کا اس میں تعلق نہیں تھا, یہ وفاق کا تھا, یہ وفاق کا پروجیکٹ تھا, اس کو وفاق کو مکمل کرنا تھا. تو بات یہ ہے کہ یہ اس کو خان صاحب مکمل کراتے. خان صاحب کراچی میں جب آتے ہیں, نئے وعدے کرتے ہیں, اتنے ارب دوں گا, اتنے
इतने अरब दूंगा। भाई क्या हुआ उनका, वो पैसे कहाँ लग रहे हैं? ये गलत कह रही है वफाक, बात गलत कह रही है कि ये वफाक का मंसूबा है, ये वफाक का मंसूबा है, ये सूबे का मंसूबा नहीं है। देखिए हमारा जो भी मंसूबा इफ्तिदा होगा उसको हम कंप्लीट करते हैं और फिर उसका इफ्तिदा होता है। हम अनकम्प्लीट प्रोग्राम का इफ्तिदा नहीं करते, क्योंकि इसलिए कि ये मंसूबे इफ्तिदा करना इनका, आप खैबर पख्तूनख्वा में देख ले, पंजाब में हशर देख ले, इनकी कारकर्दगी जीरो है। बातें करने से कुछ भी नहीं होगा। आप ये देख लीजिए कि इलेक्शन में ये इलेक्शन चोरी कर रहे हैं बाहर से, ये पाकिस्तान से वोट इनको नहीं मिलना, इन्होंने तो चले आपने मान लिया कि वोट मिलना है, नहीं, इतना तो मान वोट लिया मिलना है, नहीं, वोट चोरी करनी है, चोरी करनी है इन्होंने। इनको पाकिस्तान से वोट नहीं मिलेगा, ये बाहर के लोगों को उसको, क्योंकि दुनिया का रिजेक्टेड करदा है। ये जो मशीन लाए हैं, ये हेल्थ कार्ड में आप दे किसी को क्या रहे हैं, आप कुछ नहीं दे रहे, आप बेवकूफ बना रहे कौम को। और भी आपने पंजाब में दिया, खैबर पख्तूनख्वा में दिया, सिंध में किसी को कुछ नहीं दिया। आपने सिंध के अंदर कौम परस्ती की, आपने पंजाब सिंध में क्यों नहीं दिया? आपने सिंध में किसी एक को नहीं दिया। आप सिर्फ झूठ बोलते, आप कोई आवाम की काम नहीं कर रहे। आप लोगों को शिकस्त होगी, इसलिए आप लोग मना कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपसे ही पूछना चाहूंगी, कुछ देर पहले साजिद अहमद हमारे साथ एमकेएम से मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जी कराची वालों को नौकरियां नहीं मिलती हैं, जबकि राना गुलजार टार साहब एमकेएम से उनका ताल्लुक है, वो हमारे साथ मौजूद है। उन्होंने कहा कि कराची वालों यहाँ पे जो है तीन नौकरियां जो है बांटी गई हैं, एक डिपार्टमेंट में बंदे को तीन जगह पे लगाया गया है। आपको लगता है कि ठीक है ये? देखें बिल्कुल सही बात है। किसी हद तक बात यह है कि अब जंगल में ये जो शेर बैठ के लड़ते हैं, किसी को बात करने नहीं देते। मैं तो ये कहता हूँ अभी उसको चोर बोला जा रहा है। मैं तो मुख्तसरन बात कह के बात खत्म करता हूँ कि सारे के सारे चोर हैं, और कोई छोटे चोर हैं, कोई बड़े चोर हैं। अब बात यह है कि वफाक के ऊपर जो है सिंध गवर्नमेंट इल्जामात लगा रही है, वफाक जो है वो सिंध गवर्नमेंट के ऊपर इल्जामात लगा रही है। काम किसी ने करना नहीं है, हर बंदा जो है अपने हाथ की सफाई दिखा रहा है, और वो चाहता है कि जी अब ये कहने नया पाकिस्तान बनेगा। जो इनके कायद हैं मोहतरम हमारे इमरान खान साहब, वो तो इलेक्शन होने से पहले कहते थे नया पाकिस्तान बन गया, स्टेज पे वो वो कह रहे थे पहले ही बन गया। और हमारे जो है इरफानुल्लाह नियाज़ी साहब कह रहे हैं कि बनेगा। अगले 5 साल के लिए तैयारी कर रहे हैं कि नेक्स्ट इलेक्शन के लिए सेम जो है एजेंडा होगा, सेम बातें होंगी। अवाम को बेवकूफ बना के बिल्कुल पागल कर दिया। सर एक मैं अपना केस आपके सामने रखती हूँ, आप माहिर तालीम में, मैं आपसे एक बात सामने रखती हूँ। मुझे खुद कराची के डोमिसाइल की वजह से HSC से अप्रूव स्कॉलरशिप PhD पे नहीं मिल सकी। ये देखिए जिनको देनी होती है ना, जिनको देनी होती है वो दे देते हैं, ठीक है। ये चाहे वो कोई भी हुकूमत हो, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट है, सूबाई हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत के अलाए हों। उन्होंने कहा 3 नौकरियां बिल्कुल हुई हैं, 8-8 10-10 साल पहले की डेटों में हुई हैं। सबने सफाई की है, मिल बैठ के काम किया है, रेवेन्यू का बेड़ा गर्क किया। एक जमाना था कि दोनों पार्टियां, दोनों अलाए जो थे, चाहे वो पीपल्स पार्टी थी, जहां हमारी MQM थी, उन्होंने किस तरह से रेवेन्यू बोर्ड का काम करते थे। और बात यह है कि वो कौन सा डिपार्टमेंट है, कहाँ आपने काम नहीं किया, मिल बांट के कहाँ नहीं। अच्छा सर मुझे बताया कि क्या कराची के बच्चे को आज डोमिसाइल की वजह से मसाइल का सामना है? वो भी नेक नहीं है, वो लीडरशिप अच्छी है, खुद अच्छे हैं, मगर जो टीम ली है, जो इलेक्टेबल लोग लिए हैं, वो तो सब पुराने हैं ना। अवाम तो ये देख रही है, डुगडुगी बजा के हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। सर मुझे ये बताएं कि क्या कराची के बच्चे को डोमिसाइल की वजह से मसाइल का सामना होता है एजुकेशन में कि नहीं होता? और नहीं होना चाहिए किसी का भी जी। और सर ये KMDC का जो मामला चल रहा है, इस पे भी कोई रोशनी डालिएगा कि सिंध गवर्नमेंट उसको अपने अंडर लेना चाह रही है। हालांकि ये जो है KMDC बना क्यों था ये आप भी जानते हैं, तो इस सिलसिले में भी कुछ बताइएगा कि क्या होने जा रहा है। मेट्रोपॉलिटन सिटी है, देखें जब आप पावर को निचले लेवल पर लेकर आते हैं, दुनिया में ये एग्जाम्पल्स मौजूद है। बिल्कुल ठीक है, परवेज मुशर्रफ साहब का 2002 का 2001 का जो भी वो लोकल था बहुत अच्छा था। कम से कम उसमें यहाँ तक भी था कि एक तो नाज़म सिस्टम स्ट्रांग था, ठीक है, लोकल लेवल पर तमाम मसाइल हल होते थे। जिनके बल्दियाती मसाइल जो है वो हल हो जाएं तो अवाम वहां पर 50% 60% खुश हो जाती है। यहाँ पर यह भी था कि कम्युनिटी भी स्ट्रांग है, ये कोई प्रोजेक्ट बना के अपनी गली अगर बनाना चाहते हैं
تو 80% جو ہے وہ گورنمنٹ ان کو دے گی اور وہ پبلک جو ہے وہ کمیونٹی خود اس کو پروجیکٹ کو بنائے گی اور صرف وہ 20% اپنا بجٹ میں حصہ ڈالے گی. یعنی وہ بہت اچھا ایک مسودہ اور پروگرام تھا. اب اس کو یہ ہے ہائی جیک کیا گیا ہے بلدیاتی اس کو. سندھ گورنمنٹ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ دیکھیں میٹروپولیٹن سٹی کے جو مسائل ہیں وہ سندھ گورنمنٹ پہلے سالڈ بیس بنا چکی ہے, تو اس میں انہوں نے کون سا ملک کو صاف کر دیا, اپنا تمام اپنے ڈسٹرکٹ کو صاف کر دیا آپ نے جو آپ کے پاس تھے. بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کو جو ہے نا آپ اس طرح نہ کریں. عوام جو ہے بیچاری ان ہاتھیوں, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, ہاتھیوں کی لڑائی میں چیوٹیاں مر رہی ہیں ابھی چھوڑ دیں ہاتھیوں کی لڑائی کو. یہ سندھ کے بچوں کی, پاکستان کے بچوں کی مجھے بات بتائیں کہ یہ جو ایم کیٹ کے ٹیسٹ میں 50% نمبر پہ داخلے دینے کی بات ہو رہی ہے, یہ جو پی ایم سی ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ایم کیٹ کے جو 50% مارکس ہے, آپ لگتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ وفاق اور جو سندھ کی رسہ کشی ہو رہی ہے اس میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں جہاں تک 50% کی بات ہے وہ تو ٹھیک ہے, یہ سندھ گورنمنٹ کو میں اپریشیٹ کر دوں گا, کیونکہ پنجاب میں دیکھیں 65% پہ ہو رہی ہے. آپ جو ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے ایم کیٹ کا, اور جہاں تک ایم کیٹ کے لیے جو ایلیجیبلٹی ایف ایس سی کے مارکس چاہیے وہ 65% چاہیے, تو سندھ گورنمنٹ نے اس کی پرسنٹیج کم کی ہے. اس میں بہتری تو ہے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو دکانداری انہوں نے کرنی ہے یا جو انہوں نے سفارش کا کلچر انٹروڈیوس کیا ہے وہ تو پہلے سے کرتے رہیں گے نا. حقدار کو اب پھر بھی نہیں ملے گا. پھر جن کو سیٹ چاہیے تمام جو ہے کراچی کے جتنے ڈینٹل میڈیکل کالجز ہیں ان کو جو کراچی کے ڈومیسائل کا جتنی سیٹیں ہونی چاہیے وہ ان کو حق ملنا چاہیے. جیسے آپ نے اپنی بھی بالکل آپ نے ٹھیک کہا, تو یہاں پر جب حق کسی کا مارا جائے گا تو پھر تو بہت بڑے پرابلم ہوں گے. اسی طرح آپ دیکھیں ایف ایس سی کے ایڈمیشن کے لیے کیا ہوا, کہ وہاں پر بھی ڈومیسائل مانگے جا رہے ہیں. سر اگر 50% پہ ایڈمیشن ہو جائے گا تو اس کا مطلب پرائیویٹ کالجز کی دکان تو بند ہو جائے گی, پھر کیا کریں گے؟ دیکھیے پرائیویٹ کالجز کی دکان بند نہیں ہوگی. بات یہ ہے کہ نہ وہ دکان ہے, وہ خدمت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, گورنمنٹ چاہے تو گورنمنٹ خود بخود سرو کرے نا, معیاری تعلیم کوالٹی ایجوکیشن دے, چاہے وہ کالج لیول پر ہو, اسکول لیول پر ہو یا یونیورسٹی لیول پر ہو. مگر یہ ہے کہ صرف سیٹوں کا معاملہ ہے, اور ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کیا معیار تعلیم ہے, اور آپ نے دیکھ لیا جتنے بھی میڈیکل ڈینٹل کالج ہیں ان کا معیار تعلیم کیا ہے, ساری نمبر گیم ہے. نمبر آپ دیکھ لیں کہ بورڈ انٹرمیڈیٹ بورڈ کے اندر بھی مارکس لیے جا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے ایک پیپر کا ریٹ کیا چل رہا ہے وہاں پر. یہاں پر تو کام سارے اس طرح سے ہیں کہ بس صرف اور صرف ڈاکٹر بنانا ہے. سر کیا آپ یہ سمجھتے ہیں جو ہمیں انفارمیشن ملی ہے اس کے مطابق 50% کے جو یہ ٹیسٹ کی بات کی جا رہی ہے, اتنے بچے اپیئر ہی نہیں ہوئے ہیں, اور اتنے بچے جو پاس ہوئے ہیں 50% میں انہی کی سیٹ کمپلیٹ ہے. سب کو لینے کے لیے انہوں نے یہ قانون بنانے جا رہے ہیں کہ جی 50% پہ ہم لے لیں سب کو. دیکھیں سیٹس پہلے بھی کچھ نہ کچھ ویکنٹ ہو جاتی تھی, پھر سیلف فائنینس پہ دی جاتی تھی, کچھ مختلف طریقے تھے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں, آپ کی اطلاع بھی کسی حد تک ٹھیک ہے, مگر بات یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں نا بچے تو پاس ہو رہے ہیں, مگر وہاں پر جو دیکھا جائے جو ٹیسٹ کے اندر اس کی پاسنگ مارکس ہیں وہ واقعی کم ہیں, بالکل کم ہے. جہاں تک 65% اس کے ایف ایس سی کی بات ہے وہاں پر تو ٹھیک ہے, زیادہ ہے. میڈیکل کہ جو یہ ٹیسٹ ہوا تھا, ایڈمیشن ٹیسٹ ہوا تھا, اس میں آپ نے بالکل درست فرمایا, آپ کی انفارمیشن ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے کہ تمام جو لوگ ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس میں ایلیجیبل ہو جائیں گے. جن کو بیکورڈ بھی کہا جا رہا ہے, اس کے اندر یہ تمام لوور لیول کے جو ٹیگ ڈسٹرکٹس سے مراد یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ وائز جو ان کی وہ ہے کوٹا سسٹم ہے, اس کے حساب سے انہوں نے سب کرنا ہے. وہاں پر تو بہت کم رزلٹ آیا ہے. سر کراچی کے بچوں کو کیا ہوگا جب کہ ایم ڈی سی کو سندھ گورنمنٹ اپنے پاس لینے جا رہی ہے, یہ پی ایم سی جو ہے یہ اپنے طور سے قانون بنا رہی ہے, تو کراچی کا بچہ کہاں جائے گا؟ یہی تو مسئلہ ہے. نقصان تو میٹروپولیٹن سٹی کا ہو رہا ہے, یہاں کے طالب علم کا ہو رہا ہے, پڑھے لکھے بچے کا ہو رہا ہے. تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے جو کہ آج سے یہ کوٹا سسٹم تو ہمیں لے ڈوبا. یہ کوٹا سسٹم کی ڈفرینٹ ٹائپ کی یہ وہ سمجھ لیں کہ یہ برانچز ہیں یا اس کے ہی اثرات ہیں کہ اسی طریقے سے یہ کام کیے جا رہے ہیں, تاکہ اب جو ہے جو نااہل ہے وہ کوٹا کی وجہ سے جو ہے نا سیٹ لے کے چلا جاتا ہے. تو جو اربن ایریاز یا ہمارے شہری علاقے ہیں ان کے جو حقوق ہیں ان طالب علموں کے وہ جو ہے مارے جا رہے ہیں, ان کو حق نہیں دیا جا رہا. یہ زیادتی ہے, یہ ہونا چاہیے. سندھ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے, ریویو کرنا چاہیے. جہاں تک لوکل گورنمنٹ کا آپ نے بات کیا, گورنر صاحب دیکھیے گا نہیں کریں گے اس کو پاس, فائنل ہوگا بھی نہیں لوکل گورنمنٹ کا. تو یہاں پر پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے. جب کسی کا حق زیادہ مارنا شروع ہو جائے تو پھر خانہ جنگی کے اور جو ہے نا جھگڑے کے امکانات ہو جاتے ہیں. پھر لوگ جو ہے نا عجیب
कैफियत में मुब्तला हो जाते हैं। तो मैं ये गुजारिश करूंगा हुकूमत सिंध से कि आप होश के नाखुन लें, इस तरह की कानून साजी मत करें जिसमें आप हकूक जो है ना, आप लोकल लोगों के हकूक जो है उसको सबोताज कर दें। सर ऐसा उल्टा मत कीजिए। चोर कोतवाल को डांटे मतलब आप तो ये सोचे कि पीपल्स पार्टी तो खुद ये महरूमी का रोना रो रही है, वो तो कहती है जी वफाक उसको नहीं दे रहा है हक। देखिए ये कंफ्यूज करना, कंफ्यूजन भी एक बिजनेस होता है पॉलिटिशियंस का। कंफ्यूजन फैलाना जो है वो उसको कहते हैं ना धूल उड़ा दें ताकि नजर ना आए, बाकी जो है कि हक सही बात समझ में ना आए। कंफ्यूजन पैदा करना, डर और खौफ पैदा करना ये सियासतदानों का काम है। असल बात ये है कि इनके अपने मुफादात हैं, अपनी मामलात हैं, वो इन्होंने पूरे करने हैं। हालांकि मैं वही कह रहा था कि सब चोर हैं, छोटे चोर बड़े चोर, हर कोई बंदा अपने उसके लिए कर रहा है। आप माहिर तालीम में मुझे एक लास्ट कमेंट कर दीजिएगा, ये जो सिंध में ये जो हो रहा है इसका मसले का हल क्या है? एजुकेशन की जो हम स्पेशली बात करें, केएमडीसी ये पीएमसी जो करने जा रहा है, इसका मसले का हल एक बता दीजिएगा मुझे। देखिए हल यहाँ पर बताना मैं नहीं समझता कि मैं हल बता सकूंगा, क्योंकि उसका रीजन ये है कि हमारी कौन सुनता है। इनके पास अपने ही हल होते हैं। हल ये है कि मेरिट का ख्याल रखा जाए, इंसाफ किया जाए। अब आप देखिए रूट कॉजेज पे जाना पड़ेगा, हल तो होगा नहीं। हल तब निकलता है जब आपके सामने कुछ सच्चाइयां मौजूद हो, उसके ऊपर बेस करते हुए आप ठीक है सर, आपका कमेंट आ गया मेरे पास। मेरे प्रोग्राम का वक्त कुछ कम है जी। इरफानुल्लाह नियाजी साहब लास्ट कमेंट कीजिएगा। लास्ट कमेंट मैं ये करूंगा कि इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान का भी, इन्होंने भी, अराइन साहब ने भी कहा कि इमरान खान अच्छे इंसान है। हर शख्स इमरान खान पे उम्मीद लगा के बैठा हुआ है और इंशाल्लाह इमरान खान ही इस मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे और एक नया पाकिस्तान राना गुलजार साहब, राना साहब मैं ये कहूँगा कि पीएमसी का जो टेस्ट है वो बदनीयती पर मबनी है, क्योंकि पंजाब का रिजल्ट कुछ है और सिंध का कुछ और है। दूसरी बात, मैं तमाम तहरीक इंसाफ के दोस्तों से कहूँगा कि खुदारा एक चोर वजीर आजम का दिफा छोड़ दें, क्योंकि इसलिए है कि वो चोर है, आपकी पूरी टीम चोर है। क्योंकि चोरों का दिफा आप छोड़ दें, आपको शर्म आनी चाहिए। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिएगा, खुदा हाफिज।